غازی کی شان میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہر چہرے پہ میری نظر ہے، میں جملہ کہوں گا، ہر چہرے پہ میری نظر ہے، عباس مجھے پہچانو میں تمہارا بابا علی ہوں۔ اور کون سمجھے گا کہ عباس علمدار کسے کہتے ہیں، کس شان کا مالک ہے عباس؟ جنگ کے میدان میں علی جیسا شیر بھی جسے زیر نہ کر سکے، اللہ کے اس بہادر کو عباس یا عباس، مل کے جواب دیجیے، یا عباس، یا لکھ نعرہ حیدری۔ عباس کہتے ہیں 10 محرم عاشور کا دن، عباس نے اتنی وفا کی ہے بادشاہ حسین سے، وفا کی حد ہی کر دی غازی نے۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، مصاحب نہیں، مصاحب میرے بعد ذاکر صاحب ہی کریں گے۔ غازی نے وفا کی حد کر دی، حسین کے عشق میں پروردگار کی راہ میں سب کچھ قربان کیا ہے عباس نے۔ حسین کے کہنے پہ عباس نے کربل میں اپنے دونوں بازو کٹوا دیے۔ فضائل مصاحب نے، عباس نے کربلا کے میدان میں پروردگار کے عشق میں اپنے دونوں بازو کٹوا دیے۔ اب مجھے اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے، اب کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہا تو وہ شاہ نجف سے اپنے جرم کی معافی مانگے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، غازی نے 10 محرم کو کربلا کے میدان میں 1400 برس پہلے کربلا کے میدان میں غازی نے اپنے دونوں بازو کٹوا دیے۔ غازی نے اپنے دونوں بازو کٹوائے کہ عرش سے نور توحید نے آواز دی، سزا دی، غازی تو نے میرے عشق میں، تو نے میری محبت میں، غازی اپنے دونوں بازو کٹوائے ہیں۔ آج میں پروردگار تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، ہر چہرے پہ میری نظر ہے، مجھے اٹھا ہوا ہاتھ چاہیے۔ غازی آج میں پروردگار تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اور تو نے میرے عشق میں اپنے دونوں بازو کٹوائے ہیں۔ آج میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک پورے عالم اسلام میں اتنی اللہ کے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے عباس کے نام کے علاوہ۔ آپ کیا سیدہ کسی کا محتاج ہو کر، یہی معیار ہے جواب ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھائے، جتنے عباس کے نام کے علم ہوں گے، میں پروردگار تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، حسین کے عشق میں سب کچھ لٹا دیا عباس، اور حسین نے پروردگار کے عشق میں سب کچھ لٹا، کیونکہ اس کی حسرت تھی، مصائب میں ہی فضائل ہے اور فضائل میں ہی مصائب ہے، اس کی حسرت تھی پروردگار کی کوئی مجھ سے عشق کرے۔ 1.25 لاکھ ارواح میں سے اکیلے حسین نے کہا میں تجھ سے عشق کروں گا، اور حسین نے ایسا عشق کیا پروردگار سے، حسین نے پتا عشق میں قربانی دی جاتی ہے۔ حسین نے 10 محرم کو کہا، تو نے کہا ہے کون ہے جو عشق کرے، آج میں حسین علی کا بیٹا تجھ سے عشق کروں گا۔ حسین 10 محرم کو پروردگار کے عشق میں سب کچھ لٹاتا رہا۔ حسین نے فرمایا پروردگار یہ بھی لے، اکبر بھی لے، قاسم بھی لے، اون بھی لے، محمد بھی لے۔ حسین سارا دن پروردگار کے عشق میں لٹا لٹا کر، جب حسین ٹیلے پہ آ کے بیٹھا، ٹیلے پہ آئے حسین، توجہ، حسین نے کہا پروردگار تو نے کہا تھا کون ہے جو مجھ سے عشق کرے، میں نے تیرے عشق کا امتحان دیا ہے، میں تیرے عشق کا امتحان دیا ہے۔ حسین کربلا کے ٹیلے پہ بیٹھے، ٹیلے پہ بیٹھ کے حسین نے نظر عرش کی طرف کی، حسین نے کہا اے میرے پروردگار تو بھی واحد ہے، کربلا میں میں بھی واحد ہوں، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں، تیرا شریک بھی کوئی نہیں، میرا شریک بھی کوئی نہیں، لیکن تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے تو ہے امتحان لینے والا، میں ہوں امتحان دینے والا، تو ہے امتحان لینے والا، میں ہوں امتحان دینے والا، اور میں بھی حسین ہوں، میں تجھے ایسے امتحان نہیں دوں گا، اگر تو نے میرا امتحان لینا ہے تو تجھے کربلا میں اترنا پڑے گا۔ 10 محرم کربلا کے میدان میں نور توحید کربلا میں اترا، جس بندے کو اعتراض ہے میں دلیل دینے لگا ہوں، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور جہاں پہ اللہ ہے اسے وہ اللہ کہتے ہیں، اور پوری کائنات میں دو ہی اللہ ہے، ایک عرش میں اللہ ہے
یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین علی حق کی نعرہ یہ پچھلا پنڈال بھی ہاتھ اٹھا کے جواب دے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، حیدری سب کچھ لوٹاتا ہے۔ اب پروردگار نے خود قانون بنایا تھا، نور توحید 10 محرم کربلا میں اترا، نور توحید 10 محرم کربلا میں اترا۔ اب پروردگار نے خود قانون بنایا تھا کہ ملنے کے لیے ہمیشہ محبوب آتا ہے، ملنے کے لیے ہمیشہ محبوب آتا ہے۔ تاریخ میں 2 ہستیوں کو معراج ہوئی ہے، ایک محمد کو ہوئی ہے، ایک حسین کو ہوئی ہے۔ ایک نانے کی معراج ہے، ایک نواسے کی معراج ہے۔ نانے کی معراج کیا ہے اور نواسے کی معراج کیا ہے؟ نانے کی قانون اس نے خود بنایا تھا کہ ملنے کے لیے ہمیشہ محبوب آتا ہے۔ نانے کی معراج یہ تھی کہ نانا وہاں پہ گیا تھا، محمد اس کا محبوب تھا، یہ اس سے ملنے کے لیے وہاں گیا تھا، وہ اس کا محبوب تھا، وہ اس سے ملنے کے لیے کیونکہ قانون اس نے خود بنایا تھا، ملنے کے لیے ہمیشہ محبوب آتا ہے۔ حسین سب کچھ لٹاتے رہے، نور توحید 10 محرم کربلا میں آ گیا، کربلا کے باہر سے گزر ہوا توحید کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے دشمن ابلیس کا۔ یہ وہ اسرار ہیں جو ممبر سے بہت کم بیان کیے جاتے ہیں۔ ابلیس کا گزر ہوا، ابلیس نے کربل کے میدان میں نور توحید کو دیکھا۔ ابلیس نے کہا پروردگار تیرے بڑے بڑے نبیوں پہ ظلم ہوتے رہے، تو زمین پہ نہیں اترا، تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے، تو زمین پہ نہیں اترا، تیرے نبیوں کو بازاروں میں پتھر مروائے جاتے رہے، تو زمین پہ نہیں اترا، تیرے نبی دیواروں میں چنے گئے، تو زمین پہ نہیں اترا، تیرے نبیوں پہ کون سا ظلم ایسا ہے جو نہیں کیا گیا؟ پروردگار تو زمین پہ نہیں اترا، آج یہاں حسین کے لیے تو زمین پہ کیوں اترا ہے؟ پروردگار نے جو جواب دیا، ہر چہرے پہ میری نظر ہے، اب جو بندہ ہاتھ نیچے کر گیا وہ اپنے جرم کے معافی شاہ نجف سے مانگے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، بندہ وہ ہاتھ اٹھائے جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے، جس کے رگوں میں حسین لہو بن کے دوڑ رہا ہے۔ پروردگار آج حسین کے لیے تو زمین پہ کیوں اترا ہے؟ پروردگار نے کہا ابلیس تجھے یاد ہے جب تجھے میں نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو نے مجھے کہا تھا میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا، تو نے مجھے کہا تھا میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا۔ فرمایا ہاں یاد ہے کہا تھا، فرمایا پھر میں نے تجھے کہا تھا تو میری انسانیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا یاد ہے میں نے کہا تھا۔ پروردگار نے فرمایا وہ میں نے جو کچھ بھی تجھ سے کہا تھا وہ صرف حسین کے بھروسے پہ کہا تھا، جو کچھ بھی کہا تھا حسین کے بھروسے پہ کہا۔ مجھے کیا ہوا چاہیے اور بندے بھروسے کرتے ہیں اللہ پہ، زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے، بڑے بڑے گھر بناؤ اللہ کے بھروسے، اولاد مانگو اللہ کے بھروسے۔ زمانے والوں مخلوق کے بھروسے کو خدا کہتے ہیں اور خدا کے بھروسے کو جنت وسیع زمانہ دا سردار بچانے مائنی کو نیندی ملکات تقدیر دی سہنی اب اجنے کو نہیں اثر کیوں تقدیر دا ناصر وہ جیندے گھر وچ آونی پاک محمد اجازت لے کے اسے پاک بطول دا سارے دشمن اے آکے منو جنت دی جنت میں ہو بہتر اب منظر نہیں ہو لگڑی منظر لگڑی سن کے پیری علی تا کھول کے پچھی اگلے پچھلے دووے بازو بلند کر کے اب بابا علی مولا نے دشمنوں سے مل کے یہی جنت ہے جو حسین بسا گئے، یہی جنت ہے جو حسین بنا گئے۔